بالکل ریڈی کھڑے ہیں. رومنز اور پرشینز کے درمیان پچھلے 700 سال سے بہت سخت لڑائی چل رہی تھی, اور ان پچھلے 700 سال میں کسی بھی تیسری طاقت نے ان دونوں کو چیلنج. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے ان کے جنرل خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں پرشین ایمپائر کے بہت ہی امپورٹنٹ پروونسز کو فتح کر لیا تھا. لیکن پرشین ایمپائر کا بادشاہ اب تک مسلمانوں کو ایک سیریس تھریٹ نہیں سمجھ رہا تھا. لیکن ایران کے صوبے کویت اور عراق کے ساؤتھ کو فتح کرنے کے بعد اب خالد بن ولید اور پرشین ایمپائر کے کیپٹل ٹیسیفون کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا. مسلمان پرشین ایمپائر کی پہلی فوج کو ولاجہ میں ہرانے کے بعد پرشین ایمپائر کے امپورٹنٹ پروونس عراق کی سینٹر سٹی الہیرا کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے. اسی لیے پرشین بادشاہ نے دوسری فوج کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے اسی سٹی کی طرف روانہ کیا, اور آخر الیس کے مقام پر یہ دونوں آرمیز ایک دوسرے کے سامنے آئیں. اور یہاں جو جنگ ہوئی وہ واحد جنگ ہے جس کے بارے میں خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں نے جنگ متا میں رومن ایمپائر کے خلاف 9 تلواریں توڑی تھی, لیکن میں نے زندگی میں کبھی بھی الیس کے فوج جیسی کوئی فوج نہیں دیکھی. خالد بن ولید جنگ سے زیادہ اپنے دشمنوں کے مائنڈ اور مورال سے لڑتے تھے, اور دشمنوں کے مورال کو توڑنے کے لیے ہمیشہ جنگ سے پہلے ہی اس فوج کے جنرل کو اکیلے لڑنے کا چیلنج دیتے تھے, اور پھر اسے مار کر دشمنوں کی فوج کا مورال بالکل توڑ دیتے تھے. اور اس بات کا پرشین فوج کے جنرل کو بہت اچھی طرح پتا تھا. اسی لیے انہوں نے جنگ سے پہلے ہی رات کو 12 لوگ زمین کے اندر مٹی میں چھپا دیے. اگلے دن آف کورس خالد بن ولید نے اس جنرل کو لڑنے کا چیلنج دیا. ان کا جنرل اکیلے فوج سے اس سائڈ سے آ گیا ہے اور کہا وہاں نہیں یہاں لڑیں گے. خالد بن ولید بھی وہاں گئے اور لڑائی شروع ہوئی. جیسے ہی انہوں نے لڑنا شروع کیا اچانک زمین سے وہی 12 لوگ باہر آئے اور خالد بن ولید پر حملہ کر دیا. The 12 men jump up. Now, ایک طرف 13 لوگ اور دوسری طرف صرف ایک, لیکن صرف ایک اور مسلمان کی مدد سے وہی ہوا جو ہونا تھا. خالد بن ولید نے ان ساروں کو ختم کر دیا. And the 2 men murder the 13 Persians. And then they destroy the Persian army. اور ایک بار پھر پرشین فوج کا جنرل مارا گیا, اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا. اور بہت سخت جنگ کے بعد آخر پرشین فوج جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی, اور مسلمانوں نے ان کی اس فوج کو بھی کرش کر دیا. اس جنگ کے بعد ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ بھی پیش آیا کہ پرشین فوج کے ایک جنرل جو اریسٹ ہو چکا تھا, اس نے آ کے خالد بن ولید کو بتایا کہ ہمارے ایمپائر پرشین ایمپائر میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ایک دن کسی جنگ کے دوران آپ کی تلوار ٹوٹنے کے بعد اچانک آسمان سے خدا کی طرف سے آپ کے لیے ایک تلوار اتری, اسی لیے آپ کو سیف اللہ, اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. جس پر وہاں کھڑے سارے مسلمان بہت ہنسے, لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرشین ایمپائر کی پبلک میں خالد بن ولید کا خوف کس حد تک پھیل چکا تھا. اس جنگ کے بعد الہیرا سٹی کے ساتھ ساتھ پرشین ایمپائر کے اس علاقے کے بہت ساری سٹیز نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کرنا شروع کیا. پرشین ایمپائر پر حملہ کرنے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو وہی انسٹرکشنز دیے تھے جو اس سے پہلے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, کہ کسی بھی بچے بوڑھے عورت پر انڈر اینی سرکمسٹانسز ہاتھ نہیں اٹھانا, اور کوئی درخت بھی نہیں کاٹنا, اور کسی سے کوئی چیز نہیں چھیننا. انہی پرنسپلز کو سامنے رکھ کر خالد بن ولید نے پرشین ایمپائرز کی ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کی ساری پراپرٹیز وہاں کے لوکل عوام کو واپس کر دی, اور انصاف جسٹس کا ایک زبردست نظام بنایا جس میں انہوں نے ساروں کے سامنے پرشین ایمپائر کے طاقتور لوگوں کو عام لوگوں کی طرح سزائیں دی, اور سود کا نظام بھی ختم کر دیا. مطلب خالد بن ولید جیسے ہی کسی سٹی کو فتح کرتے اس سٹی کی اکانومی خراب ہونے کے بجائے اور سٹرونگ ہونے لگتی تھی. اور خالد بن ولید نے اپنی فوج کو سٹرونگ کرنے کے لیے جو ٹیکس جزیہ یہاں کی عوام پر لگایا وہ اس ٹیکس سے بہت کم تھا جو اس سے پہلے یہاں کی عوام پرشین بادشاہ کو بھیجا کرتی تھی. یہ سب دیکھ کر پرشین عوام بہت حیران تھی. اسی لیے جو سٹیز اس سے پہلے مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتی تھی آہستہ آہستہ صرف تھوڑی سی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کرنے لگی اور جزیہ ٹیکس خوشی سے دینے لگی. اب خلافت راشدہ پرشین ایمپائر سے اس سارے علاقے کو فتح کر چکی تھی. یہاں تک مسلمان سال 633 کے جولائی کے مہینے میں پہنچے تھے, اور جولائی سے لے کر سپٹمبر تک اگلے 3 مہینے تک مسلمانوں اور پرشینز کے درمیان کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی, کیونکہ خالد بن ولید ان نئے علاقوں میں اسلامک لاز قائم کرنے میں بزی تھے اور پرشین بادشاہ دور دراز سے نئی فوج جمع کرنے میں بزی تھے. اب جب یہاں پرشین ایمپائر میں حالات تھوڑے کنٹرول ہونے لگے
تو مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی جس میں عمر، علی اور عثمان جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. لیکن اس بار یہ میٹنگ پرشین امپائر کے بارے میں نہیں بلکہ رومن امپائر کے بارے میں تھی کہ کہیں رومن امپائر ان حالات کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے. اسی لیے اس میٹنگ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ بہت تیزی سے مسلمانوں کی ایک نئی فوج بنائی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرے ہم ان پر حملہ کر دیں. صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشن کو لے کر پورے عرب میں پھیل گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی فوج بنانے لگے. جس کے بعد کچھ ہی عرصے میں مدینہ میں والنٹیئرز کی ایک نئی فوج بالکل ریڈی ہو گئی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج کو رومن امپائر کی طرف جانے سے پہلے 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جن کے لیڈرز انہوں نے عمرو ابن عاص، ابو عبیدہ، شرابیل اور یزید کو بنایا. وہ والا یزید نہیں، یزید بن ابو سفیان. لیکن ان فوجوں کو 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس لیے کیونکہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی اور ان سے ایک ساتھ لڑنا امپاسبل تھا. تو انہیں اس لیے ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ رومنز بھی اپنی آرمی کو ڈیوائیڈ کر دیں. مسلمانوں کی یہ چاروں آرمیز رومن امپائر میں اس طرح داخل ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی کوئی ایمرجنسی پیش آئے تو باقی سارے اس کی مدد کے لیے فل سپیڈ پہنچ سکے. اسی طرح یہ فوج رومن امپائر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی. ادھر پرشین امپائر میں جہاں پچھلے 3 مہینے سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم کو بھی خالد بن ولید نے ویسٹ کرنے کے بجائے وہ ایک چھوٹی سی فوج عراق سے لے کر واپس عرب کی طرف گئے جہاں اب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف ایک چھوٹا سا گروپ لڑ رہا تھا. تو خالد بن ولید نے جا کر انہیں ختم کر دیا اور پھر بہت تیزی سے واپس عراق کی طرف آئے. جیسے ہی پرشین بادشاہ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید عراق کو چھوڑ کر واپس عرب کی طرف چلے گئے تو انہوں نے 25 ہزار کی 3 نئے آرمیز کو تیار کر کے مسلمانوں کی طرف روانہ کیا. اور سارے مسلمانوں کو پتا تھا کہ ان تینوں آرمیز کو ایک ساتھ ہرانا امپاسبل ہے. تو خالد بن ولید نے اپنے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی اور اب جو پلاننگ خالد بن ولید نے کی اسی پلاننگ کی وجہ سے انہیں دنیا کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک مانا جاتا ہے. میٹنگ میں مسلمانوں کو پتا چلا کہ ان تینوں فوجوں کو ایک ایک کر کے ہرایا نہیں جا سکتا کیونکہ جیسے ہی مسلمان ان کی طرف روانہ ہوں گے پرشینز کی یہ تینوں فوجیں ایک ساتھ مل کر 75,000 کی ایک بہت بڑی فوج بنا لیں گے. اسی لیے خالد بن ولید اور ان کے جنرلز نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ایران کی یہ تینوں فوجیں ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوں گی. جس کے بعد خالد بن ولید نے اپنی آرمی کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جن میں سے ایک کو اپنے پاس رکھا، دوسرے کو کاکا بن عمرو کے پاس اور تیسرا ابو لیلہ کے پاس. ان تینوں جنرلز کے پاس 5 ہزار مسلمانوں کی فوج تھی. خالد بن ولید نے باقی 2 جنرلز کو آرڈر دیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ہم تینوں فوجیں ایگزیکٹلی اس ٹائم پر اور اس جگہ پر اس علاقے میں ملیں گے اور پھر ایک ساتھ 3 سائٹ سے حملہ کریں گے. یہ تینوں فوجیں مین روڈ سے تو ایران کی آرمی کی طرف نہیں جا سکتی، اسی لیے ٹائم اور جگہ فکس کرنے کے بعد یہ تینوں فوجیں عراق کے مین راستوں کو چھوڑ کر جولائی کے مہینے میں عراق کے گرم ڈیزرٹ کی طرف گئی اور ہر ایک کی نظر سے بالکل غائب ہو گئی. جس کے بعد اگلے 2 ہفتے تک پورے عراق میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی فوج آخر گئے کہاں. اور اچانک 2 ہفتے بعد اسی رات ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اور ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر خالد بن ولید اپنے 5,000 فوج کے ساتھ کھڑے تھے. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی آگ لگا کر سامنے والے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور دعا کی کہ کاش وہ فوج بھی ایگزیکٹ ٹائم پر وہاں پہنچ چکی ہو کیونکہ اب یہاں سے واپس جانا امپاسبل تھا. اور کچھ دیر بعد کاکا بن عمرو کی دوسری فوج نے بھی آگ جلائی اور اسی طرح تیسری فوج نے بھی اشارہ دیا which means بغیر کسی موبائل یا کسی رابطے کے یہ تینوں فوجیں اسی ایگزیکٹ ٹائم پر اسی جگہ پر موجود تھی. اب جب ساری آرمیز پلان کے مطابق پہنچ چکی تھی تو خالد بن ولید نے حملے کا حکم دیا. مسلمانوں کی فوجوں نے پرشینز پر 3 طرف سے حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو بالکل کرش کر دی اور پرشینز کی یہ پہلی فوج ختم ہو گئی. لیکن اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مسلمانوں نے سیلیبریٹ کرنے کی بجائے دوبارہ رات کو میٹنگ بلائی اور اگین یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ پرشینز کی دوسری فوج آج سے 3 دن بعد ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوگی. اور یہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کی تینوں فوجیں عراق کے ڈیزرٹ میں بالکل غائب ہو گئی. اور 3 دن بعد دوبارہ خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تینوں فوجیں ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اسی لوکیشن پر موجود ہیں. جس کے بعد خالد بن ولید نے تینوں فوجوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور پھر اس فوج کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہونا تھا اور اس طرح پرشینز کی دوسری فوج بھی ختم ہو گئی. اور اگین خالد بن ولید نے جنرلز کی دوبارہ میٹنگ بلائی. ساروں نے پھر سے تیسری فوج کی کیلکولیشن کی اور ایک بار پھر مسلمانوں کی یہ تینوں فوجیں ڈیزرٹ میں بالکل غائب ہو گئی اور اس طرح مسلمانوں نے تیسری فوج کو بھی ختم کر دیا. اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جب تیسری فوج کو کرش کر رہے تھے اس فوج کے درمیان کچھ نئے مسلمان بھی تھے جو اس جنگ میں سارے مارے گئے
इस बात की खबर जब मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खालिद बिन वलीद पर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस इंसिडेंट और कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल को उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। इन फौजों को खत्म करने के बाद मुसलमान सीधा फिराज की तरफ रवाना हुए। ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर सिटी थी। और मसला ये था कि यहाँ पर पर्शियंस और रोमन्स दोनों की बहुत बड़ी फौज आबाद थी। ये उसी तरह का इलाका था जिस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाघा बॉर्डर है। जैसे ही मुसलमान इस सिटी के करीब पहुंचे उन्होंने जिंदगी में पहली बार बल्कि तारीख में पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि पर्शियंस और रोमन्स की फौज अपनी सारी दुश्मनियां भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए हैं और मुसलमानों से एक साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। रोमन्स और पर्शियंस के दरमियान पिछले 700 साल से बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी और इन पिछले 700 साल में किसी भी तीसरी ताकत ने इन दोनों को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब जब इन दोनों ने देखा कि मुसलमानों ने एक साथ इन दोनों एम्पायर्स पर हमला कर दिया तो वो अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके अपनी फौजों को मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट करने लगे। दुश्मनों की फौज के फ्रंट में पर्शियंस और उनके पीछे रोमन्स खड़े थे और इन दोनों के पीछे एक दरिया जिसके ऊपर एक ब्रिज थी और मुसलमानों के पास फौज की सिर्फ एक लाइन थी। रोमन्स और पर्शियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया और इतना सख्त हमला किया कि कुछ ही देर में मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। ये जंग इतनी सख्त थी कि जंग के दरमियान ही खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज तूने मुसलमानों को फतह दे दी तो मैं किसी भी और जंग से पहले मक्का जाकर हज करूंगा, क्योंकि ये जंग ऐसी हालत तक पहुंच चुकी थी कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ जीत की एक आखिरी अटेम्प्ट करने के लिए खालिद बिन वलीद ने अपने साथ वाले घोड़ों को जंग से दूर जाने का हुक्म दिया और कहा कि जंग से पहले बहुत दूर जाकर वापस पलटो और फिर डायरेक्ट हमला मत करना, बल्कि पहले दूर जाकर उस ब्रिज तक पहुंचो जो रोमन्स के पीछे थी और फिर वहां से दोबारा इस तरीके से रोमन्स पर पीछे से हमला करना कि रोमन्स और पर्शियंस को लगे कि पीछे से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है। जैसे इस फौज ने पीछे से रोमन्स पर हमला किया तो रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने इससे पहले ही फरमाया था कि पर्शियंस के मुकाबले रोमन्स काफी कमजोर लोग हैं। जब रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे तो पर्शियंस का भी सारा हौसला टूट गया और वो भी जंग छोड़कर भागने लगे और इस तरह अल्लाह ने खालिद बिन वलीद की दुआ कबूल कर ली और मुसलमान जंग जीत गए। लेकिन अब खालिद बिन वलीद को भी अपना वादा पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी फौज को इस सिटी से वापस अल हिरा सिटी की तरफ जाने का हुक्म दिया और खुद इस फौज के बिल्कुल पीछे चलने लगे। जैसे ये फौज थोड़ी आगे चली गई, खालिद बिन वलीद बगैर किसी को बताए सिर्फ कुछ और साथियों के साथ इराक के डेजर्ट की तरफ से फुल स्पीड मक्का की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये दिन बिल्कुल हज के दिन थे। रास्ते में खालिद बिन वलीद बहुत ही कम आराम और बहुत ही कम खाने के साथ फुल स्पीड मक्का पहुंचे और मक्का पहुंचते ही अपना चेहरा छुपाकर हज करके वापस घोड़े पर चढ़े और सीधा वापस इराक की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो वापस इराक पहुंचे उन्होंने देखा कि मुसलमानों की फौज अब उस सिटी पहुंच रही है और इस तरह बगैर किसी को पता चले खालिद बिन वलीद ने अपना वादा भी पूरा कर लिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी और उन्हें कुछ ही दिनों में खालिद बिन वलीद के सीक्रेट हज का पता चल गया और उन्होंने खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि बगैर पूछे आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करना। अब मुसलमानों की इस एम्पायर खिलाफत राशिदा के बॉर्डर्स बहुत फैल चुके थे और एक साथ मुसलमान दो बड़े सुपर पावर्स के साथ लड़ रहे थे और ये सारी प्लानिंग मदीना जैसी एक छोटी सी सिटी से हो रही थी। इन सारे जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठे बड़े बड़े सहाबा कर रहे थे। मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि पर्शियन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद जैसे जनरल की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन इससे बहुत दूर रोमन एम्पायर में मुसलमानों की फौजों को बहुत मुश्किल पेश आ रही। इसीलिए उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने खालिद बिन वलीद को ऑर्डर दिया पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अब रोमन एम्पायर की तरफ जाओ, क्योंकि अब बारी रोमन एम्पायर की। सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को लाजमी देखो, ये सीरीज जैसी हैं पार्ट में आ रहे हैं, आप लोग लाजमी देखें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।